سلطنت عثمانیہ کا نام آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا۔ کیا آپ کو اس عظیم سلطنت کی تاریخ سے کچھ واقفیت حاصل ہیں؟ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے والا مرد مجاہد کون تھا؟ سلطنت عثمانیہ کتنے عرصے تک قائم رہی اور پھر یہ عظیم سلطنت کب اور کس بنیاد پر سقوط پذیر ہوئی؟ سلطنت عثمانیہ ختم کرنے کے دوران جو معاہدہ ہوا، اس معاہدہ کو لوزان کا نام کیوں دیا گیا؟ لوزان معاہدے میں ایسی کون سی شرائط تھی کہ سلطنت عثمانیہ ہاتھ سے نکل گیا؟ ڈیئر ویورز، ویلکم بیک ٹو زام ٹی وی۔ ناظرین، 13ویں صدی کی ابتدا میں جب شاہان خوارزم اپنی طاقت کے نشے میں دت پوری دنیا میں اپنے قدم جمانے کی سوچ میں تھی، شام، عراق، ایران، خراساں اور سلجوقوں کے کاروبار اور زمینوں پر قابض ہو چکے تھے اور ان علاقوں کے علاوہ آگے بڑھنے کی سوچ میں تھے کہ عین اسی وقت چنگیز خانی طوفان اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاؤں تلے روند ڈالا۔ ناظرین، عین جنگ کے بڑکتے شعلوں میں ایک طرف خوارزم کے ظلم و ستم تو دوسری طرف چنگیز خانی طوفان نے منہ اسی طرف موڑ لیا۔ ترکوں نے عین اسی وقت موقع کی نزاکت کو پامتے ہوئے جنوب کی طرف سفر کرنے کا آغاز کر لیا اور ایشیائی کوچک میں سلجوکیوں سے جا ملے۔ ناظرین، یہ ترک جو اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، ان میں ارطغرل غازی کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ کائی قبیلہ سردار سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنا وطن چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کرنے کی غرض سے اور امن و امان کی سرزمین تلاش کرنے کی غرض سے جب دریائے فرات کو عبور کر رہے تھے تو سلیمان شاہ کمر کی تکلیف کے باعث گھوڑے سے گر گئے اور دریا میں ڈوب کر وفات پا گئے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد غازی ارطغرل اور اس کے بھائی گندوگدو نے ایک نئے حوصلے کے ساتھ سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہونے لگے اور سلطان علاؤالدین کی سلطنت میں داخل ہونے لگے۔ ناظرین، غازی ارطغرل سلطان علاؤالدین کے زیر سایہ پناہ لینے کی غرض سے کونیا کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ترک کائی قبیلے کی تقدیر ہی بدل گئی۔ ناظرین، عین سفر کے دوران راستے میں دو قبیلوں کے درمیان خوفناک جنگ دیکھنے کو ملی۔ غازی ارطغرل اور اس کا قبیلہ ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا۔ ارطغرل نے حالات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس جنگ میں ہارے ہوئے قبیلے کا ساتھ دے کر اپنے قبیلے کے سپاہیوں کے ہمراہ اس جنگ میں کودنے لگے۔ ناظرین، کائی قبیلے کی بہادری ہارتے ہوئے لشکر میں جان ہی لے آیا اور کچھ ہی لمحے میں ہارنے والے لشکر کی شکست فتح میں بدلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے مخالف لشکر میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جنگ کے اختتام پر جب ایک دوسرے سے تعارف کرنے لگے تو وہ لشکر سلطان علاؤالدین ہی کا تھا جو تاتاریوں کے ایک فوج نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ ناظرین، جب سلطان علاؤالدین کو اس واقعہ کی اطلاع ملی اور ارطغرل کی بہادری کے بارے میں سنا تو سلطان نے فوراً حکم جاری کرتے ہوئے اس عظیم کارنامے کے بدلے غازی ارطغرل کو سعود کا شہر اور اس کے ساتھ ساتھ سعود کا زرخیز علاقہ جاگیر میں دے دیا اور ارطغرل کو اس علاقے کا سردار بھی مقرر کر لیا۔ ناظرین، یہ علاقہ بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھا اور بازنطینی کے لاداروں سے روز جنگ کی نوبت آتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں ارطغرل کی بہادری کے قصے چاروں اطراف پھیلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ارطغرل نے کئی علاقوں پر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ ناظرین، کچھ ہی عرصے میں دوسرے قبائل کے سرداران بھی ارطغرل سے ملتے گئے اور آگے بڑھتے گئے اور اس سے ارطغرل کی قوت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا اور آخر کار بدامنی ڈکیتیوں کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہونے لگا۔ اب ہر طرف خوشحالی، امن اور معاشی ترقی کے گیت گائے جانے لگے۔ ناظرین، دوسری طرف سلجوقی سلطنت اندرونی سازشوں کی نظر ہو کر زوال کے آخری مراحل میں تھی۔ تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصے میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں عموماً جنگ کا سلسلہ اب بھی جاری رہتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے بہادر اور دلیر سردار کی فتوحات سے سلطان علاؤالدین کافی مطمئن تھے۔ غازی ارطغرل کو عطا کیے گئے وسیع علاقے بکثرت چراگاہوں اور وسیع زرخیز علاقوں کے علاوہ کئی قلعے بھی ارطغرل کے ہاتھ میں تھے، جن میں مشہور قلعے قلعہ جیسار اور بیلیجک قلعہ وغیرہ تھے، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر قلعوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا۔
اسی وجہ سے اس عظیم جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب بازنطینی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ غازی ارطغرل کے بیٹے عثمان نے بھی کم ہی وقت میں پورے علاقوں پر اپنی کامیابی، شجاعت اور بہادری کا لوہا منوا لیا اور آس پاس کے موجود قابض علاقوں کو اپنے ہاتھ سے فتح کر کے اور بازنطینی سرداروں کو پے در پے شکست دے کر اناطولیہ کے وسیع و عریض حصے پہ اپنے جھنڈے گاڑ کر اپنے زور بازو سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ ڈالی۔ ناظرین، یہ تاریخ کی دنیا میں ایک طاقتور حکومت تھی اور یہ مسلم دنیا کی تاریخ میں بھی ایک نمایاں باب رکھتی تھی۔ یہ عظیم سلطنت 700 سال تک برقرار رہی اور دنیا کے 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ ناظرین، اس سلطنت کے پھیلانے میں بعد کے آنے والے سلاطین نے بھی اپنا اپنا کردار ادا کیا، جن میں سلطان محمد فاتح، جس نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کو فتح کیا، اسی طرح سلطان سلیم اول، جس نے مصر میں حکومت قائم کی، اس کے ساتھ ساتھ سلطان سلیمان القانونی، جس نے مغرب میں وسطی یورپی علاقوں سمیت ہنگری میں بھی عثمانیوں کی چھاپ بٹا دی۔ اسی طرح پوری دنیا میں عثمانی سلطنت ایک عظیم سلطنت کے طور پر تسلیم ہونے لگی۔ ناظرین، جب یورپ کی نشاط ثانیہ شروع ہوئی، یعنی ایج آف ڈسکوری کا آغاز ہوا اور براعظم امریکہ دریافت ہوئی، تو یورپ کو باقی دنیا سے برتری حاصل ہو گئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ نے سائنسی اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور انہوں نے عثمانی سلطنت کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر قبضے کرنا شروع کر لیے اور آخر کار پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کے اتحادی فرانس، رومن امپائر، سربیا کے علاوہ دیگر نے اپنے مد مقابل جرمنی اور اس کے اتحادی ہنگری کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ یونانیوں نے اناطولیہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح عثمانی فوج کو تقریباً ختم کر دیا گیا۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بے حد لگاؤ تھا، لہٰذا انہیں سلطنت عثمانیہ کے زوال سے شدید صدمہ پہنچا اور ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ تحریک زور پکڑتی، یونانی فوج اناطولیہ کے اندر گھس گئی اور یونانیوں کو روکنے کے لیے مصطفیٰ کمال اتاترک نے ایک جھنڈے تلے سب کو اکٹھا کر دیا، یونانیوں کو اناطولیہ سے باہر نکالا اور قوم پرست طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک کا اقتدار سنبھال لیا۔ خلیفہ عبدالحمید کو معزول کر کے خلافت کے منصب سے ہی ہٹا دیا اور اسی طرح ترکی اپنے زور بازو پر کھڑی کی گئی شاندار سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتاترک ایک فوجی جرنیل اور ترکی کے بانی اور پہلے صدر بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین نے اس کی حکومت کو ڈکٹیٹرشپ کا آغاز کہا ہے اور بعض ان کی حمایت میں ہیں، یعنی کہ اس حوالے سے الگ الگ رائے قائم ہیں۔ ناظرین، تو چلتے ہیں اب معاہدہ لوزان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس معاہدہ کو لوزان کیوں کہا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کو لوزان معاہدہ کہا جاتا ہے۔ ترکی جدید کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے مغرب طاقتوں سے مل کر 1923 میں اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور خلیفہ کو اہل خانہ سمیت جلاوطن کر دیا گیا۔ اس معاہدے کی شرائط آپ بھی جان لیجئے۔ اسلامی خلافت کو ختم کی جائے اور اس کی جگہ سیکولر ریاست قائم کی جائے، مسلمانوں کے خلیفہ کو ملک بدر کیا جائے اور اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیے جائیں۔ ترکی اپنے ملک کے حصے موصل وغیرہ میں بھی تیل کے ذخائر نہیں نکال سکے گا۔ ترکی اپنے سمندروں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندہ تھا جس نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چان و شانے چت کر لیا تھا۔ ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ ترکی پٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا پٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے
کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے کہ بعض فورس کی سمندری کھاڑیں بحر اسود، بحر مرمرہ اور بحر متوسط کا لنک ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویس کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ ناظرین، ترکی کو یہ معاہدہ 100 سال تک نبھانے کا پابند کیا گیا، اور اس معاہدے میں مدت ختم ہونے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں لکھا گیا، کیونکہ عالمی معاہدہ کے قانون کے مطابق 100 سال بعد معاہدہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب اس معاہدے کے 100 سال تو پورے ہو گئے، کیونکہ اس وقت 2023 کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر لوزان معاہدہ کے حوالے سے خوب بحث و مباحثے چل رہے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ختم ہو گیا تو کیا وہ علاقے جن سے ترکی 100 سال قبل دستبردار ہوا تھا، ان پر ترکی دوبارہ قبضہ کرنے میں کتنی سنجیدگی رکھتی ہے؟ ناظرین، ترکی ایک ایسا واحد ملک ہے جس نے اتنی پابندیوں کے باوجود بھی معیشت کو بحال رکھا اور دنیا کے بااثر ممالک میں نمایاں حیثیت حاصل کی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی کو اگلی صدی کے لیے ایک نئے آئین کی ضرورت ہے، اور یہ صدی اسی سال یعنی کہ 2023 سے ہی شروع ہوگی، اور دنیا میں ایک نئی اسلامی ریاست تشکیل ہونے والی ہے۔ بادشاہت کے حوالے سے ترکی نے ماضی میں شاندار حکومتیں کی، اور اس حوالے سے ترکی کی تاریخ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ اسی حوالے سے ماضی کی روایات کو دہراتے ہوئے ترکی کے مختلف ڈرامے اردو ترجمہ کے ساتھ پاکستان کے مختلف چینلوں پر بھی دکھائے گئے، جن میں مشہور ڈرامہ سیریل غازی ارطغرل ہیں۔ ناظرین، اردو ترجمہ کے ساتھ پاکستان PTV کے چینل پر شائع ہونے والے اس ڈرامے نے تمام ڈراموں کے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے۔ تاریخ سے ماخوذ ان ترک ڈراموں نے اپنی ماضی کو دہراتے ہوئے اپنے اجداد، ثقافت اور روایات کی خوب ترجمانی کی۔ امید ہے زام TV کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتا دیجیے، اپنی رائے زام TV کے سامنے رکھیے، کیونکہ زام TV کی ٹیم آپ کے تمام کمنٹس کو بغور پڑھتی ہے۔ زام TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔